الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللهم صل على رد کے سلسلے آپ طریقے سے آشنا اور آگاہ ہو چکے ہیں. بتایا تھا کہ سنت کے علاوہ انہوں نے بھی کچھ تحلیلیں پیش کی ہیں اس سلسلے میں، جس کو بہت زیادہ سامنے نہیں لایا گیا ہے. کتابت حدیث کے اوپر پابندی کیوں تھی، کیا وجہ تھی، کیا اسباب تھے. پہلے سنت نے جو توجیحات جو تحلیلیں پیش کی وہ آپ نے دیکھ لی. اب وہ مصلحتیں، وہ توجیحات، وہ تحلیلیں کہ جو پوشیدہ ہیں اس کو دیکھتے ہیں دوسروں نے کیا توجیحات پیش کی ہے. یہ نمبر 1، توقیف کتابت حدیث متأثر از دیدگاہ یہودی زادگانی بود کہ بے اسلام گرویدے بودن. یہ کہنے کی کتابت حدیث کے اوپر پابندی یہ ان لوگوں کے نظریات اور ان لوگوں کے آراء سے متاثر تھی کہ جو یہودی زادے تھے بعد میں مسلمان ہو گئے. آسان لفظوں میں کچھ ایسے مسلمان تھے جو تازہ مسلمان ہوئے تھے، یہودیت سے نکل کر کے اسلام کی طرف آئے تھے. ٹھیک، تو وہ لوگ کتابت حدیث کے اوپر پابندی لگا رہے تھے، یا ان کے نظریات تھے کتابت حدیث کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، تو اس کی وجہ سے کتابت حدیث پہ پابندی لگا دی گئی. کتابت حدیث کے اوپر پابندی کچھ ایسے یہودیوں کے نظریات سے متاثر تھی کہ جو یہودی تازہ مسلمان ہوئے تھے. ٹھیک، واضح ہوا. یہ ایک تحلیل ہے کہ مسلمان جنہوں نے توقیف حدیث کا نظریہ پیش کیا، جن لوگوں نے کتابت حدیث پہ پابندی عائد کی، ان کے ذہن میں یہ خیال کہاں سے آیا؟ یہودیوں سے. کون سے یہودی؟ جو تازہ مسلمان ہوئے تھے. توقیف کتابت حدیث پر پابندی متاثر از دیدگاہ یہودی زادگانی بود، ان یہودی زادوں کے نظریات سے متاثر تھی کہ بے اسلام گرویدے بودن، کہ جو اسلام کی طرف مائل ہوئے تھے، اسلام لائے تھے. کچھ یہودی کے خیالات، کچھ یہودیوں کے نظریات ایسے تھے کہ جو توقیف کتابت حدیث کی چاہتے تھے. ان کے نظریات سے متاثر ہو کر کے کتابت حدیث میں پابندی لگائی گئی. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ یہ تحلیل و تعبیر، یہ نظریہ آپ نے کہاں سے بیان کر دیا کہ کچھ یہودی زادوں کے نظریات سے متاثر ہو کر کے کتابت حدیث پہ پابندی عائد کر دی گئی. استاد جعفر مرتضیٰ آملی در ان زمین گفتے است. استاد جعفر مرتضیٰ بہت بڑے تاریخ دان ہیں، شیعہ عالم دین ہیں. وہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہودیان بردو فرقے بودے ان، وہ جو یہودی ہیں وہ دو طریقے کے تھے، دو جماعتوں میں، دو گروہ میں بٹے ہوئے تھے. فرقی کی ایمان بے کتابت و تدوین داشت تھے. یہودیوں کا ایک ٹولہ، ایک گروہ ایسا تھا جو کتابت اور تدوین کے اوپر ایمان رکھتے تھے، معتقد تھے کہ سب کچھ لکھا جانا چاہیے. وہ فرقی کی ایمان بے کتابت و تدوین نہ داشت. دوسرا گروہ تھا وہ ان لوگوں کا تھا کہ جو تدوین اور کتابت کے اوپر اعتقاد اور ایمان نہیں رکھتے تھے، بلکہ معتقد بودن کہ غیر از تورات چیزی رنا نوشت، توریت کے علاوہ
کوئی اور چیز نہیں لکھی جانی چاہیے. ٹھیک. بے گروہ دوم قرہ می گفتن، یہ جو دوسرا گروہ تھا جو کتابت اور تدوین کا قائل نہیں تھا، ان کو قرہ کہا جاتا تھا. و ان چیزیں کی جناب دادا در کتاب تفکر دینی نزد یہود بدان تصریح کر دیا. کہہ رہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی خود دادا نے، یہ میرے خیال سے خود ایک یہودی رائٹر ہے، یہودی تاریخ دان ہوگا، ہاں، جس نے کتاب لکھی ہے. کتاب کا نام ہے تفکر دینی نزد یہود، یہودیوں کے نزدیک دینی تفکر. ٹھیک. اپنی اس کتاب میں اس بات کی وضاحت کی بات ہم نے کہی کہ یہودی دو گروہ میں بٹے ہوئے تھے، ایک کتابت کے قائل تھے، دوسرے کتابت کے قائل نہیں تھے. احبار یہودی زادے مسلمان شدے از گروہ دوم بودے از، ان میں جو یہودی کتابت حدیث کے قائل نہیں تھے، یعنی دوسرا گروہ، اسی میں سے ایک ہے کعب الاحبار جو تازہ مسلمان ہوا تھا. کعب الاحبار یہ وہ شخص ہے جو یہودیت سے نکل کر کیا ہے اسلام میں داخل ہوا، مسلمان ہوا، اور اس کا تعلق ان یہودیوں میں سے تھا کہ جو کتابت اور تدوین کے قائل نہیں تھے. زیرا وقتی عمر ازو در مورد شعر می پرسد از جملہ چیزہائی کی در مورد عرب می گوید این است کہ قومی از فرزندان اسماعیل حسن کے انجیلہ در سینہائے آنہا اسبہ حکمت خن می گوید احتمالاً خلیفہ ان نظریے را نہ نوشتن چیزی غیر استورات و کتاب اللہ از ہم کعب الاحبار کے نزد او بسیار مقرب بودے بحسن زن به او داشته پذیرفته است. تو یہ کعب الاحبار جب یہودیت سے نکل کر کے اسلام میں داخل ہوا، مسلمان ہوا، تو اس سے عمر نے پوچھا شعر کے بارے میں، کچھ اشعار و شعر کے بارے میں جانتے ہو، سناؤ، کیا علم ہے تمہارا؟ تو اس نے عرب کے بارے میں جو چیز کہی وہ یہ کہا کہ عرب اسماعیل کی اولاد سے ہیں، انجیل کا علم ان کے سینوں میں ہے، حکمت آمیز باتیں کرتے ہیں، ان کو شعر کی کیا ضرورت ہے؟ شعر کی ضرورت انہیں ہے کہ جو علم و حکمت سے دور ہیں یا جن کے سینوں میں کتاب الہی یعنی انجیل کا علم نہیں. مجھے شعر سے کیا سروکار؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو عمر نے کعب الاحبار کی اس بات سے نتیجہ یہ نکالا کہ توریت کے علاوہ ان کے یہاں کچھ لکھا نہیں گیا ہے، یہ صرف توریت ہی جانتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب اسی کے نظریے سے متاثر ہو کر کے پھر عمر نے بھی کتابت حدیث پہ پابندی لگا دی کہ اگر ہم کتابت حدیث پہ پابندی لگا دیں گے تو دوسری اور چیزیں جیسے اشعار ہو گئے، احادیث ہو گئی، کوئی بھی دوسری اس کی طرف سے لوگ بے توجہ ہو جائیں گے. اور جس طریقے سے یہود انجیل کا علم اپنے سینوں کے اندر رکھتے ہیں، لوگ قرآن کا علم اپنے سینوں میں رکھیں گے. کریں کہ زیرا کیونکہ وقتی عمر از او در مورد شعر میں پرسد، جب عمر کعب الاحبار سے شعر کے بارے میں سوال کرتا ہے تو از جملہ چیزہائی کی در مورد عرب میں گویا، تو جو چیزیں اس نے عرب کے بارے میں کہی ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ قومی از فرزندان اسماعیل ہستن، کہ یہ ایسی قوم ہے جن کا تعلق نسل اسماعیل سے ہے کہ انجیلہا تنہا در سینہائے آنہاش، کہ انجیلیں بس ان کے سینوں میں ہیں، ان کے پاس جو بھی علم ہے وہ صرف انجیل کا علم ہے، وہ صرف انجیل کا علم اپنے سینے میں رکھتے ہیں. وہ بحکمت سخن میگوین، اور حکمت آمیز گفتگو کرتے ہیں. احتمالاً خلیفہ ان نظریے را
ممکن ہے احتمال اس بات کا ہے کہ خلیفہ نے کعب الاحبار کے اس نظریے کو نہ نبشتن چیزی غیر استورات و کتاب اللہ از ہمیں کعب الاحبار کہ اللہ کی کتاب توریت اور کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں لکھنا چاہیے، اسی کعب الاحبار سے سیکھا ہو۔ اور کعب الاحبار یہ وہ شخص ہے جو خلیفہ کا بڑا قریبی تھا اور خلیفہ اس کے اوپر بہت اعتماد کرتے تھے اور حسن ظن رکھتے تھے۔ ٹھیک تعبیر ہائی کہ از خلیفه دوم در منع کتابت نقل شده از قبیل این که می گفت به ضلالت اهل کتاب گرفتار می شوید و این کی نوشته های حدیثی مصنعات کا مصنعات اهل الكتاب این اصطلاح را یهودیان بر غیر تورات می گفتن شواهد روشن بر تایید این نظریه خود عمر نے توقیف کتابت کے سلسلے میں جو بات کہی ہے وہ بالکل ایسی ہی ہے جیسی کعب الاحبار کی ہے، تو اسی یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ عمر نے توقیف کتابت کی جو بات کہی ہے وہ کعب الاحبار کی باتوں سے متاثر ہو کر کہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو تعبیریں خلیفہ دوم نے کتابت حدیث کی توقیف اور ممنوعیت کے سلسلے میں کہی ہے، جس کو نقل کیا گیا ہے، اس میں سے یہ ہے کہ عمر کہتا تھا بے ضلالت اہل کتاب گرفتار کہ اہل کتاب کی طرح تم لوگ بھی ضلالت اور گمراہی میں پڑ جاؤ گے، جس طریقے سے اہل کتاب خدا کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں کو لکھنے میں لگ گئے اور کتاب خدا کو چھوڑ دیا، گمراہ ہو گئے، نتیجہ یہ ہوا تم لوگ بھی اگر دوسری چیزیں لکھنے لگو گے اور پھر اسی میں مصروف ہو جاؤ گے، کتاب الہی چھوڑ دو گے، ترک کر دو گے، تو تم لوگ بھی آسان لفظوں میں جس طریقے سے اہل کتاب انجیل کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں کے لکھنے میں لگ گئے، گمراہ ہو گئے، ویسے ہی تم بھی اگر لکھو گے تو اسی میں مصروف ہو جاؤ گے اور کتاب خدا سے دور ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ میں ان کی نوشتہائے حدیثی یہ ایک ضرب المثل ہے میرے خیال سے، مثناتوں کا مثنات اہل الکتاب یا مصنعاتوں کا مصنعات اہل الکتاب، کہ یہ یہودی استعمال کرتے تھے کس کے لیے؟ جو لوگ غیر توریت کی طرف توجہ دیتے تھے۔ اس اصطلاح کو یہودیوں نے ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جو غیر توریت تھے۔ تو یہ بات جو عمر سے نقل ہوئی ہے، شواہد روشن بر تائید ان نظریہ، یہ اس نظریے کے اوپر بہترین گواہ ہے۔ کس نظریے کے اوپر؟ یہی کہ توقیف کتابت حدیث یہودیوں کے نظریے سے متاثر۔ بر این مطلب برخی مستشرقان چون مائیکل کوک نیز تصریح دارد، اس بات کے اوپر دوسرے اور مستشرق جانتے کس کو کہا جاتا ہے؟ غیر مسلمان جو تاریخ اسلام سے واقفیت رکھتے ہیں۔ بعض مستشرقین نے جنہوں نے تاریخ اسلام پڑھی جانتے ہیں، جیسے مائیکل کوک، اس نے بھی اسی بات کی تصریح کی ہے، وضاحت کی ہے جو بات ہم نے اوپر کہی ہے۔ تو غیر اہل سنت کی طرف سے کتابت حدیث کی توقیف اور ممنوعیت کے سلسلے میں جو تعویلیں، جو تحلیلیں
نظریات پیش کیے گئے، اس میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ کتابت حدیث کو ممنوع جو قرار دیا گیا، یہ نظریہ متاثر تھا یہود کے نظریوں سے۔ کچھ یہودی جو تازہ مسلمان ہوئے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے یہود کے اس گروہ جس کا تعلق یہودیت اس گروہ سے تھا کہ جو انجیل کے علاوہ کسی اور چیز کے لکھنے کے قائل نہیں تھے، ان کے نظریات سے متاثر ہو کر کے کیا ہے حدیث کی کتابت کے اوپر پابندی لگائی۔ یہ ایک تحلیل۔ دوسرے، من کتابت برائے ازیاد رفتن پاری از روایات بودے، روایاتی کی حاوی مد و ضم گروہی از مسلمانان بودے و برائے دستگاہ حکومتی زیان بار بود، به تعبیر دیگر من کتابت جنبہ سیاسی داشت۔ ایک دوسرا نظریہ، دوسری تحلیل پیش کی گئی ہے کہ کتابت حدیث کے اوپر پابندی اس لیے لگائی گئی تاکہ کچھ روایتوں کو لوگوں کے ذہنوں سے، لوگوں کے بیچ سے محو کیا جا سکے، مٹایا جا سکے، کیونکہ ان روایتوں میں کچھ مسلمانوں کی مدح و ستائش تھی، تعریفیں تھی، اور کچھ مسلمانوں کی کیا ہے مذمت تھی۔ اب جن لوگوں کی مدح تھی، حکومت چاہتی تھی کہ ان لوگوں کی مدح سرائی نہ ہو، جن لوگوں کی مذمت تھی، حکومت یہ چاہتی تھی کہ ان کی مذمت نہ کی جائے، لہذا حکومت کی طرف سے یہ پابندی لگائی گئی۔ گویا ایک جملے میں یہ کہہ سکتے ہیں کتابت حدیث پر پابندی سیاسی وجہ سے تھی۔ کیا ہے؟ سیاست کی جا رہی تھی، سیاست کی بنیاد پر کچھ لوگوں کی تعریفوں کو، کچھ لوگوں کے فضائل کو چھپانا تھا، اور کچھ لوگوں کی رذیلت کو، کچھ لوگوں کی پستیوں کو، کچھ لوگوں کی برائیوں پہ پردہ ڈالنا تھا، سمجھ لے۔ اسی لیے حکومت نے کتابت حدیث پہ پابندی لگا دی کہ نہ حدیث لکھی جائے گی، نہ یہ باتیں دوسروں تک پہنچیں گی۔ وإلا اگر کتابت حدیث کی پابندی رہی تو ہم جن کی فضیلتوں پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں ان کی فضیلتیں دوسروں تک پہنچ جائیں گی، یا ہم جن کے عیبوں کو چھپانا چاہتے ہیں لوگ ان کے عیوب سے آگاہ ہو جائیں گے۔ لہذا سیاست یہ چلی کہ کتابت حدیث پہ پابندی لگا دی جائے تاکہ صاحبان فضائل کے فضائل چھپ جائیں اور صاحبان رذائل کے رذائل پوشیدہ رہ جائیں۔ ٹھیک، منع کتابت برائے ازیاد رفتن پارئی از روایات بودے، کہہ رہے کہ کتابت حدیث کی ممنوعیت کچھ روایتوں کو لوگوں کے ذہنوں سے کیا ہے دور کرنا تھا، لوگوں کے ذہنوں سے نکل جائے، لوگوں کی یاد سے نکل جائے، لوگوں تک نہ پہنچنے پائے۔ کتابت حدیث کی ممنوعیت کچھ روایتوں کو لوگوں کے ذہنوں سے پاک کرنا تھا۔ روایاتی کی حاوی مد حزم میں گروہی از مسلمانان بودے، وہ روایتیں کہ جن روایتوں میں مسلمانوں کے ایک گروہ اور ایک جماعت کی مدح و ستائش اور ایک گروہ کی مذمت کی گئی تھی۔ ادھر سے آپ کہنا کچھ مسلمانوں کی مدح میں جو روایتیں تھیں اور کچھ مسلمانوں کی مذمت میں جو روایتیں تھیں، ان روایتوں کو لوگوں کے ذہنوں سے پاک کرنا تھا۔ برائے دستگاہ حکومتی زیان بار بود، اور یہ بات کیا ہے حکومت اور حکومت کے لوگوں کے لیے نقصان دہ تھی، اس سے اس کو نقصان ہو سکتا تھا۔ برائے دستگاہ حکومتی افراد کے لیے وہ روایتیں زیان بار بود، نقصان پہنچانے والی تھی، اس سے ان کا نقصان ہو سکتا تھا۔ بے تعبیر دیگر، دوسرے الفاظ میں، منع کتابت جنبہ سیاسی داشت، کتابت حدیث پر پابندی ایک سیاسی پہلو تھا۔ ایک جملے میں یوں کہہ سکتے ہیں استاد جعفر مرتضیٰ در ان زمین گفتے ہیں، استاد جعفر مرتضیٰ اس سلسلے میں کہ منع حدیث ایک سیاسی کارنامہ تھا،
کہتے ہیں من ازنویشن حدیث با سیاست ہے حکومتی او یعنی عمر کے خاص اعتراض پر او زیاد باشد سازگار است به علاوه این عمل سلطه او را ازادر کرد چرا که این کاران چیزی مربوط به وضع مخالفین و یا مخالفین را تقویت میکرد از بین رفته و محبوب شد. اب یہ استاد جعفر مرتضیٰ کہتے ہیں کہ چنان کے من از نوشتن حدیث کہہ رہے ہیں کہ حدیث کے لکھنے اور حدیث کی کتابت سے توقیف اور ممنوعیت جیسا کہ باسیاست ہے حکومتی او اس کی حکومت کی سیاست کس کی حکومت کی سیاست عمر کی اس کی سیاستوں میں تھی کہ اعتراضات او زیاد باشد عمر نہیں چاہتا تھا کہ اس حکومت اور اس کی سیاست کے اوپر کیا ہے لوگوں کے اعتراض ہوں. اپنی حکومت اور سیاست کو اعتراضی حملے سے بچانے کے لیے یہ منع حدیث کی رائے اور نظریہ کیا ہے یہ سازگار تھا. یعنی اس کے لیے بہتر تھا یہ کہ کتابت حدیث کے اوپر پابندی لگا دے. اس لیے کتابت حدیث پہ پابندی جب لگ جائے گی تو اس کی حکومت اور سیاست کے اوپر لوگ اعتراض نہیں دیں گے. اس کے علاوہ ان عمل یہ جو کتابت حدیث سے روکا گیا سلطے اورا استوار کر اس کے قبضے کو اور زیادہ مضبوط بنا دیا. کتابت حدیث کی ممنوعیت نے اس کی حکومت کو اس کے قبضے کو اور زیادہ استوار کیا اور زیادہ محکم بنایا. چرا کے بائن کار کیونکہ اس عمل کے ذریعے سے اس کارنامے کے ذریعے سے آنچے کے مربوط فضائل مخالفین وہ باتیں کہ جو مخالفین کے فضائل سے مربوط تھی ویا موضع مخالفین اورا تقویت می کر یا ان کے مخالفین کی موضع گیری کو جو مضبوط بنا رہی تھی از بین رفتے و محمشود کتابت حدیث کو پابندی لگ جاتی تو یہ تمام چیزیں کیا ہے ختم ہو جاتی محو ہو جاتی. نہ مخالفین کے فضائل سامنے آتے نہ مخالفین کی موضع گیری یعنی مخالفین نے جو ٹکر لی تھی مخالفین نے جو اعتراضات کیے تھے مخالفین جو اس کے سامنے اعتراض اور ارادات لے کر کے جباگیری کر رہے تھے یا مقابلہ کر رہے تھے یہ تمام باتیں ٹھیک. ظاہر سی بات ہے اگر کتابت حدیث کو مباح جائز قرار دیا جاتا تو مخالفین کے جو فضائل روایتوں میں ذکر تھے وہ لوگوں تک پہنچتے اور پھر ان کے مقابلے میں جو لوگ فضائل نہیں رکھتے تھے سمجھے وہ روایتیں کہ جن روایتوں میں کی بنیاد پر اس کی سیاست یا اس کی حکومت پر اعتراض کیا جا سکتا تھا وہ رہتے تو اعتراض کرتا لوگ مقابلہ کرتے حدیثیں پیش کرتے سناتے. ٹھیک کام یہ کیا گیا کہ کتابت حدیث پہ پابندی لگا دی جائے تاکہ نہ کوئی اعتراض کر سکے نہ مخالفین کے فضائل سامنے آ سکے نہ کسی طرح سے ہمارے مخالفین ہمارے خلافت اور ہماری سیاست کے مخالف بن سکے. در ان زمین بنقلی کی خطیب بغدادی آورد نیز می توان استشهاد کر کہہ رہے کہ اس سلسلے میں خطیب بغدادی سے جو بات نقل ہوئی ہے اس کو بھی گواہ کے طور پر شاہد کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے. عن عبد الرحمن ابن اسود عن ابیہ قال جاء القما بکتاب من مکہ ابی الجمل صحیفۃ فیہا احادیث فی اہل البیت. عبد الرحمن ابن اسود سے وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ القما مکہ یا یمن سے ایک کتاب لے کر کے آیا. القما کے پاس ایک کتاب
کی جو کتاب مکہ یا یمن سے لے کر کے آیا تھا. صحیفۃ فیہا احادیث فی اہل بیت، وہ ایک صحیفہ تھا، ایک کتاب تھی جس کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سلسلے میں احادیث موجود تھی. علقمہ کے پاس ایک ایسا صحیفہ تھا کہ جس صحیفے میں اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں احادیث تھی. فاستأذن علی عبداللہ، بس انہیں عبداللہ کیا ہے سے اجازت لی. فدخلنا علیہ، ہم اس کے پاس داخل ہوئے. اجازت طلب کی ان لوگوں نے، عبداللہ سے اجازت ملی تو پھر یہ لوگ جو ہے عبداللہ کے پاس پہنچے. قال فدفعنا الیہ الصحیفہ، ہم نے صحیفہ کے سامنے پیش کر دیا، صحیفہ کے سامنے رکھ دیا. قال تو اس نے کہا فدعا الجاریہ، اس نے اپنی کنیز کو بلایا، اپنے کنیز کو آواز دی. ثم دعا بسط فیہا ماء، پھر ایک ظرف طلب کیا، ایک برتن منگایا کہ جس کے اندر پانی تھا. فقلنا له یا ابا عبد الرحمن، تو ہم نے اس سے کہا اے عبد الرحمن انظر فیہا، دیکھو اس میں کیا ہے کتاب کے اندر. فإن فيها أحاديث حسانا فجعل يميتها فيها، کہنے کہ اس میں دیکھیں بہترین احادیث ہیں، اس میں بہترین مثالیں ہیں، بہترین چیزیں ہیں. ويقول، اور کہا گیا کہ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن القلوب أوعية، کہا گیا ہے کہ دل کیا ہے، ظرف ہے، دل برتن ہے. فاشغلوها بالقرآن، کہنے لگا دل ظرف ہے، دل برتن ہے، اس ظرف کے اندر قرآن کو رکھو، قرآن میں اپنے آپ کو مشغول کرو. ولا تشغلوها ما سوا، قرآن کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو دیکھو یہ خطیب بغدادی نے یہ جو واقعہ نقل کیا ہے کتنا واضح ہے. ایک ایسا صحیفہ کہ جس صحیفہ کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی احادیث تھی. جب ان کو خبر ملتی ہے تو بجائے یہ کہ اس کتاب کو دیکھا جائے، بجائے یہ کہ اس کتاب کو دوسروں تک پہنچایا جائے، اس کی احادیث کو عام کیا جائے، کیا ہے اس کتاب کو محو کرنے کی کوشش کی گئی. اور کہا گیا کہ بہانہ بنا کر کے قرآن کا حوالہ دے کر کے کہ دل میں اگر جگہ دینی ہے کسی چیز کو تو قرآن کو دو، قرآن کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کہا گیا کہ کچھ ایسی روایتیں جو کچھ لوگوں کے فضائل کے سلسلے میں تھی، حکومت نہیں چاہتی تھی کہ وہ فضائل دوسروں تک، خصوصاً اہل بیت اطہار علیہ السلام، ان کے فضائل پہ پردہ ڈالنے کے لیے، ان کے فضائل کو محو کرنے کے لیے بنی امیہ کی حکومتوں نے یہ کارنامے انجام دیے. اہل بیت کے سلسلے میں جو ہمارے پاس احادیث پہنچی ہیں یہ بہت کم ہیں. فضائل اہل بیت کے سلسلے میں روایتوں کا جو بڑا مجموعہ اور انباء تھا اسے محو کر دیا ہے ان لوگوں نے. پھر بھی آج فضائل اہل بیت اتنے ہیں کہ کسی کے پاس اتنی فضیلتیں نہیں ہیں، کسی کے سلسلے میں اتنی روایتیں نہیں ہیں. اس کے بعد نبی سند کتاب تدوین السنت الشریفہ بسزنا ان حدیث و تحلیل عام درمیان گفتے ہیں کہ تدوین السنت و شریف کتاب کا نام ہے جو اس کے مؤلف ہیں. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اور اس کی تحلیل کے کرنے کے بعد آخر میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فالمصلحہ المنشود من هذا التدبیر. سمجھ رہے ہیں کہ یہ مصلحت جو ہے اس تدبیر سے کی گئی ہے. مصلحت اور تدبیر اسی میں تھی کہ هي اخفاء الاحاديث النبوية التي
کہ نبی کریم کی ان احادیث کو مخفی کر دیا جائے، چھپا دیا جائے، التی تدل علی خلافت علی، کہ جو روایتیں علی کی خلافت کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ اس حدیث کو نقل کیا، اس کے بعد تحلیل کر کے کہتا ہے کیا کہ دستگاہ حکومت نے تدبیر اور حکمت اسی میں سمجھی کہ ان روایات کو چھپا دیا جائے جو روایتیں نبی کریم کی جانب سے علی کی خلافت کے سلسلے میں نقل، نہ یہ حدیثیں رہے گی، نہ کوئی خلافت علی پہ استدلال کرے گا، نہ کوئی حکومت پہ اعتراض کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جب علی کی خلافت کے لیے لوگوں کو دلیلیں مل جائیں گی، تخت حکومت میں کوئی اور بیٹھا ہوگا تو اس سے سوال کیا جائے گا کہ اللہ کے نبی تو خلیفہ بنا کو بنایا ہے، یہ روایتیں موجود ہیں، تو خلافت پہ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ سمجھ میں؟ وامامت اہل البیت بعد النبی، اور نبی کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام کی امامت کے سلسلے میں جو احادیث تھی ان کو چھپانے کی، ان کو محو کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو ایک وجہ کتابت حدیث کو ممنوع قرار دینے کی یہی تھی کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل و کمالات کو چھپایا جائے، اللہ کے نبی کی جانب سے اہل بیت کی امامت اور خلافت کے سلسلے میں جو روایتیں نقل ہوئی ہیں انہیں محو کر دیا جائے، تاکہ کوئی ان کی خلافت اور امامت کی گفتگو نہ کرے اور ہماری خلافت اور ہماری حکومت و سیاست کے اوپر کوئی اعتراض